اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين سبح باسم ربك العظيم صدق اللہ۔ پچھلی آیات کے اندر پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا گیا، پھر جو بے ایمان لوگ جو ایمان نہیں لائے، جو کفار، ان کا تذکرہ ہوا کہ ان کو یہ عذاب کیوں دیا جائے گا، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ وہ اللہ جو عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائے، اور پھر ان کے لیے اس دن کیا ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور کھانے کے لیے ان کے کیا ہے، ولا طعام الا من غسلین، اور کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے غسلین کے، یعنی جو وہ جہنمیوں کے طیب ہوگا، خون ہوگا، گندگی ہوگی، وہی ان کو کھانے کے لیے دی جائے گی۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، یعنی وہی ہوگا کھانے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ گناہ گاروں کے لیے، جو جہنمی لوگ ہوں گے، ان کے لیے یہی کھانا ہوگا۔ اب جہاں سے پڑھنا فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو تم چیزیں دیکھتے ہو اور وہ چیزیں جو تم نہیں دیکھتے، ان سب کے بارے میں کہتے فرماتے ہیں فلا اقسم بما لا تبصرون وما لا تبصرون، کہ جو تم چیزیں دیکھ رہے ہو اور جو تم چیزیں نہیں دیکھ رہے، سب کس اللہ نے ہی کیا کیا ہے، وہ پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا انہ لقول رسول کریم، یعنی ان ساری چیزوں کی قسم اٹھا کے، یعنی وہ چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں اور وہ چیزیں جو تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، ان ساری چیزوں کی قسم اٹھا کے کیا فرمایا انہ لقول رسول کریم، یعنی یہ جو قرآن جو ہے، جس کو جبرائیل امین لے کے آئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، یعنی قسم اٹھا کے یہ بتایا گیا انہ لقول رسول کریم، یعنی یہ رسول کریم رسول پر نازل کیا گیا ہے، اور کریم اللہ کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ اور کیا فرمایا وما ہوا بقول شاعر، نہ ہی تو تمہارے رسول شاعر بھی نہیں ہیں، یعنی وہ جو کہتے تھے نا کہ یہ شاعر ہے، قلیلا ما تؤمن، بہت تھوڑے لوگ ہو تم جو ایمان لے کے آئے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہو، اور ولا بقول کاہن، اور نہ ہی تو رسول تمہارے کیا ہیں، کاہن بھی نہیں ہیں، یعنی جادوگر بھی نہیں ہیں کہ تم عجیب عجیب باتیں کرتے ہو۔ یعنی کاہن کو وہ لوگ، یعنی جو شیطان ان کو تھوڑی تھوڑی باتیں سکھاتا ہے، اپنی طرف سے وہ باتیں بنا کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو رسول کے اوپر جو قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور تمہارے رسول نہ تو شاعر ہیں اور نہ ہی کہیں کاہن ہیں، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ تو تمہارے رب جو تمہیں پالنے والا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یعنی کلام پاک جو ہے، اس کے اندر جتنے بھی حکم نازل کیے گئے ہیں، یہ کیا ہیں، وہ تمہارے رب کی طرف سے، جو تمہارا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، اس کی طرف سے یہ نازل کیا گیا حکم ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ بات اپنی طرف سے بات کرتے، اپنی طرف سے کچھ باتیں بناتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو پھر ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ یعنی اب کفار کو جواب دیا جا رہا ہے، وہ کہتے تھے نا کہ انہوں نے اپنی طرف سے اس کو گھاڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، طرف ہماتے ہیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو پھر ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اگر وہ اپنی طرف سے باتیں بنا کے تمہیں بتاتا ہے، جیسے کاہن جو ہیں، شاعر جو ہیں، وہ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں، جو منہ میں آیا وہ بول دیا، تو فرمایا کہ نہیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو پھر ہم اس کی رگ بھی کاٹ دیتے، یعنی وہ بول بھی نہ سکتا، تمہارے سامنے ایسی باتیں بھی نہ کر سکتا۔ تو کیا ہے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جس کو چھڑا سکتا، یعنی ہم نے ہی رسول کو بھیجا، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، بہت تھوڑے لوگ ہو تم ایمان لاتے ہو، یہ اب اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ پھر ان کا جواب دیا کہ جو کہتے ہیں نا اپنی طرف سے بنا لے، فرمایا کہ اگر وہ اپنی طرف سے یہ باتیں بناتا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، دہنا ہاتھ پکڑتے، ثم لقطعنا منه الوتین،
پھر ہم اس کی رگ کو بھی کاٹ دیتے، تم میں سے کوئی بھی پھر اس کو بچا نہ سکتا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم، اور بے شک اللہ جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو بھی جو جھٹلاتے ہیں۔ ساری چیزیں جاننے کے باوجود ان کو پتہ ہے یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، ان کو پتہ ہے کہ رسول جو ہے وہ حق ہے، اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے وہ سارے حق ہیں، کیا ہے پھر بھی کیا ہے نصیحت ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان کے اوپر ان کو اللہ رب العزت جانتے ہیں جو تم میں سے جھٹلانے والے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، سوائے حسرت کے، سوائے افسوس پہ کافروں کو اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی جو بندہ بات نہ مانے، ہر چیز دیکھنے کے باوجود بھی، سارا ہر چیز اس کو سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ بات جھٹلاتا رہے، تو پھر بھی کیا ہے وہ دن کو رات ہی کہتا رہے، اور تو اس کے اوپر حسرت افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور کوئی بات۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر کیا افسوس ہی ہے، حسرت ہی ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یہ بات حقیقی بھی ہے، سچی بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا، بلکہ آئے گا اور تمہیں بدلہ دیا جائے گا، سوائے حسرت کے، سوائے افسوس کے تمہارے اوپر اور کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور یہ بات پھر سن لو وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یہ بات حقیقی ہے، سچی ہے، اس کے اندر کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی بھی اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے جو بہت عظمت والا ہے، بہت شان والا ہے۔ ان کو چھوڑ دیجئے، جو اپنا کام کرے تم اپنا کام کرو، اگر یہ بات نہیں مانتے تو آپ اس پہ کیا افسوس نہ کریں، ان پہ حسرت کرتے رہیں، اور کیا اپنے رب کی تعریف بیان کریں۔ آپ کا رب بہت کیا ہے وہ عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی قدر والا ہے۔